بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، جس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی اور ہمیں اسے سمجھنے کے لیے آج یہاں جمع کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دورائے قرآن جیسی برکت والی محفل کا حصہ بنایا۔ اور آئیے اب ہم سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن اکیڈمی کی طرف سے آج کی دورہ قرآن کلاس 18 میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ انبیاء سے سورہ حج تک کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ انبیاء ہمیں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی دعوت اور ان کی صبر و توکل کی زندگی یاد دلاتی ہے، جبکہ سورہ حج میں اللہ کی عبادت اور اس کے گھر کی عظمت کا ذکر ہمیں اس سورہ میں دیکھنے کو ملے گا۔ تو بنا دیری کیے کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں دعوت دیتی ہوں بھائی مواحد کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں قرآن کے ان حصوں کے پیغام کو سمجھائیں۔ بھائی مواحد، مائک آپ کے حوالے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ انبیاء کا آج ہم وہ آغاز کریں گے، اور اس میں 112 آیتیں ہیں اور قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے 21 نمبر کی یہ سورہ ہے، اور یہ مکی سورہ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے یہ سورہ وہ تب نازل وہ کی گئی ہے۔ اس سورہ کا نام اس کی کسی آیت سے نہیں دیا گیا ہے، لیکن اس کے مضمون میں کیونکہ انبیاء کرام کا ذکر ہے، ان کی دعوت کا ذکر ہے، اس لیے سورہ کا نام سورہ الانبیاء اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور یہ نام بھی صرف پہچان کے طور پہ ہی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور اترنے کا زمانہ اس کا وہی ہے، مکی زندگی کا تیسرا دور، جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ وہ توڑے جا رہے تھے، اور اسلام اور کفر کی جو کشمکش تھی وہ مکہ میں وہ شدید زور و شور سے ان کے بیچ تھی۔ اس سورہ میں جو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے وہ قریش کے سرداروں کو دعوت دی ہے، جو قریش کے سردار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو کشمکش تھی، اور ان کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا جو دعویٰ کیا ہے اس پر آپ ایمان لے کر آئیں، اور آخرت کی توحید کی ان کو دعوت دی گئی ہے، کہ جو ان کے شک تھے، ان کے اعتراض تھے، ان کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو مخالفین تھے ان کی جو وہ جو چالیں چل رہے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ فٹکار بھی اس سورہ میں لگائی ہے، اور ان کے برے نتیجوں سے ان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ آخرت میں یہی ان کا عمل ان کا توق بنے گا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو احساس دلایا ہے اس سورہ میں کہ وہ جس شخص کو تم اپنے لیے پریشانی اور مصیبت وہ سمجھ رہے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اصل میں وہ تمہارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، یعنی وہ تو تمہارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، وہ تو رحمت للعالمین ہے، لیکن تم ہو کہ ان کو اپنے لیے مصیبت اور پریشانی کا کی باعث آپ ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ رہے ہیں۔ اور سورہ انبیاء سے ایک خاص بات اور ہے کہ پارہ نمبر 17 ہمارا سورہ انبیاء سے انشاءاللہ آج اسٹارٹ ہوگا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں سورہ انبیاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو تکلف سے سنتے ہیں، اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ ان کے دل دوسری ہی فکروں میں لگے ہوئے ہیں، اور ظالم آپس میں کانا پھوسیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر وہ تم جیسا ایک انسان ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے فندے میں پھنس جاؤ گے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری پہ اس لیے ایمان نہیں لاتے، کہتے ہیں کہ یہ تو تمہاری ہی طرح کے ایک انسان ہی تو ہیں۔ اور رسول نے کہا میرا رب
ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بلکہ یہ بکھرے آم، کہ بلکہ یہ بکھرے سپنے ہیں، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ آدمی شاعر ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، جادوگر کہا گیا۔ وہ کہا گیا کہ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا القاب سے نہیں پکارا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی دعوت کو رد کرنا تھا، ان کی پیغمبری پہ ایمان نہیں لانا تھا۔ بلکہ یہ آدمی تو شاعر ہے، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی، وہ جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ پھر آیت نمبر 6 سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ دل جوئی کرتے ہیں، کیونکہ مشرکین سردار جو ہیں وہ کافی پروپیگنڈا، ظلم و ستم مسلمانوں پر ڈھا رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری پہ کافی اعتراض وہ لوگ کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی وہ جسے ہم نے تباہ کیا ہے ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی یہ جو آج آ، تمہاری پیغمبری کا انکار کر رہے ہیں، تو ان کو سمجھا دو کہ جو پہلے بھی گزرے، جو رسول گزر چکے ہیں، وہ بھی انسان تھے جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تم لوگ اگر نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ان رسولوں کو ہم نے کوئی جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہو، اور نہ وہ سدا جینے والے تھے۔ یعنی وہ رسول بھی انسان تھے، اور وہ بھی کھانا کھاتے تھے، اور وہ بھی ایسے نہیں تھے کہ ہمیشہ کی ان کو زندگی ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پھر دیکھ لو کہ آخرکار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے، اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 10 بڑی اہم ہے ہمارے لیے، اور یہ ہمارے سوچنے کے لیے بڑی گہری آیت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر ایک انسان کا قرآن میں ذکر ہے۔ یعنی آپ لوگ جو سن رہے ہیں، آپ کا بھی قرآن میں ذکر ہے، میرا بھی ذکر ہے، ہر ایک انسان کا قرآن میں ذکر آپ کو کی موجود ملے گا۔ یعنی اس قرآن میں ہر ایک انسان کے لیے ہدایت ہے، ہر ایک انسان اس سے قرآن سے ہدایت لے سکتا ہے۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے وہ جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی اس قرآن میں تم انسانوں کا ہی ذکر ہے، تمہارا ہی ذکر ہے، ہر ایک انسان کا اس کتاب میں آپ کو ذکر ملے گا۔ یعنی ہر ایک انسان اس کتاب سے اپنی زندگی کے لیے رہنمائی لے سکتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں چاہے کیسی بھی کنڈیشن ہو، کچھ بھی اس کی زندگی میں چل رہا ہو، لیکن اس کو اس کتاب سے رہنمائی ضرور ملے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کتاب میں صرف تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ علامہ اقبال ایک بڑے مفکر اسلام کے جو گزرے ہیں، ان کے والد نے علامہ اقبال سے کہا تھا کہ کہ وہ جب آپ قرآن پڑھیں تو اس کو ایسا پڑھیں جیسا آپ کے اوپر یہ نازل ہو رہا ہو۔ یعنی جب قرآن آپ پڑھیں تو یہ نہ پڑھیں کہ یہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے، اس آیت کا یہ کانٹیکسٹ ہے۔ آپ وہ چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن آپ ہر آیت کو یہ سمجھ کر پڑھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ سے خطاب کر رہا ہے، اس کے جو پہلے مخاطب ہیں وہ آپ خود ہیں۔ یعنی یہ قرآن ایسے ہی پڑھا جائے جیسے یہ خود آپ پر وہ کیا گیا ہے۔ تو یہ آیت بڑی واضح ہے کہ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے وہ جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اور عذاب کے وقت جو ظالم قوم کا حال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ وہ کتنی ہی وہ ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا، ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، وہ جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے۔ وہ کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں میں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ وہ کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم غلطی کرنے والے تھے۔ اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو وہ کھلیان کر دیا، اور زندگی کی ایک چنگاری تک ان میں نہ رہی۔ یعنی پوری کی پوری قوم اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ بتائیں گے یہ جو کائنات اللہ تعالیٰ نے برپا کی ہے، یہ صرف ایک کھیل کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ اس کائنات میں حق اور باطل کا مار کا برپا ہے۔ حق اور باطل کی جو کشمکش ہے وہ برپا ہے، جیسے کہ عرب میں اس وقت وہ چل رہی تھی، اسلام اور کفر کے درمیان، یعنی حق اور باطل کے درمیان چل رہی تھی، اور آج بھی چل رہی ہے اور ہمیشہ ہی چلتی رہے گی۔ تو کائنات اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے، یہ کھیل یا تماشے کے طور پہ نہیں بنائی ہے، بلکہ اس میں حق اور باطل جو ہے اس کا مارکا اس کائنات میں رہتا ہے۔ ہم نے اس آسمان ہم نے
اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے وہ کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے. اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے ہیں اور بس یہی وہ کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے. یعنی ہمیں کچھ کھیل کے طور پہ کرنا ہوتا ہم اتنا بڑا حق اور باطل کا میدان کیوں سجاتے؟ ہم تو خود ہی کر لیتے اپنے پاس سے. لیکن یہ ہم نے کچھ کھیل کے طور پہ تو یہ کائنات نہیں بنائی، بلکہ بامقصد یہ کائنات ہے. اس میں حق پرست اٹھتے ہیں اور باطل بھی اٹھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اپنی فری ول کا یوز کر کے حق کی طرف آئے اور باطل کا وہ سر کچل دے. یہی حق اور باطل کا مارکا اس کائنات میں چلتا رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 18 میں، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں، باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں تو اس کا سر توڑ دیتی ہے، اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے. تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ حق پرستوں کو اٹھاتا ہے، ان کو جمع کرتا ہے اور پھر جمع کر کے جو باطل ہے باطل کے اوپر دے مارتا ہے، جس سے باطل مٹ جاتا ہے اور حق آ جاتا ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. باطل تو تھا ہی مٹنے کے لیے، ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے. جتنے بھی جو حق پرست لوگ ہیں ان کو فرقوں میں ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے، ان کو یونائٹ ہونا چاہیے اور حق پرست ایک جتھا بنے اور پھر وہ باطل سے جا کر ٹکرائیں. یہی ہر دور کے جو نبی آئے ہیں انہوں نے کیا ہے، اور آج بھی ہمیں یہی کام کرنا ہے کہ جتنے بھی حق پرست لوگ ہیں ان کو یونائٹ کرنا ہے، ان کو جوڑنا ہے، ان کو ایک جماعت کی فارم میں ان کو لے کر آنا ہے، اور کہ جب ان کے اندر طاقت و استطاعت ہو تو وہ باطل سے جا کر ٹکرا جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی یہ مدد بھی آئے گی انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ہے، آگے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی دلیلیں ہمیں دیں گے کہ اس کائنات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے منہ موڑتے ہیں اور نہ دکھی ہوتے ہیں. رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، وہ دم نہیں لیتے. پھر آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے زمینی خدا ایسے ہیں کہ بے جان میں سے جان ڈال کر اٹھا کھڑا کرتے ہیں؟ اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا. تو پاک ہے اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. پھر آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے اور سب جواب دہ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں ہے، لیکن سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، اس کو کسی کو جواب نہیں دینا. لیکن سب کو، باقی اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. سب اس کے سامنے جواب دہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 24 سے جو مضمون شروع ہوگا وہ وہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید اس کائنات میں پائی جاتی ہے، ایسے ہی جتنے بھی رسول آئے ہیں سب کی جو دعوت تھی وہ توحید کی دعوت لے کر وہ آئے تھے. وہ کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل. یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں. ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس لیے تم لوگ میری ہی بندگی کرو. یعنی تمام رسولوں کی دعوت یہی تھی کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی آپ کو بندگی کرنی ہے. اب آیت نمبر 26 سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کا اصل مقام بتائیں گے. یہ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے. پاک ہے اللہ، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، اس کے سامنے بڑھ کر نہیں بولتے، بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. یعنی جو فرشتوں کو انہوں نے بیٹیا بنا لیا تھا، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی کہ وہ باخبر ہے. وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں. یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کی سفارش خود اللہ تعالیٰ سننا چاہے. اور اللہ تعالیٰ ان کا مقام بڑھانے کے لیے لوگوں کو دے گا کہ دیکھیں ان کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ ان کی سفارش قبول کی جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہی کی سفارش سنے گا جن کی وہ خود مطلب سننا چاہے گا.
اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر آیت نمبر 30 سے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی جو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں اور جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر آئے گا۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا یہ غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں الگ کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی؟ کیا وہ ہماری اس طرح طرح کی چیزیں پیدا کرنے کی اس صلاحیت کو نہیں مانتے؟ بڑی اہم آیت ہے یہ آیت نمبر 30، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا تھا۔ یہ ہے اصل حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے کہ کائنات کا آغاز ایسے ہوا تھا۔ یہ غور نہیں کرتے کہ سب آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، یعنی آسمان اور زمین جو اللہ تعالیٰ نے اتنے پلینٹ بنائے ہیں اسٹارٹنگ میں یہ سب ملے ہوئے تھے، یہ سب ایک پوائنٹ پہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم الگ ہو جاؤ، یا تو ہمارے حکم سے خود، تو وہ خود بخود الگ ہو گئے۔ یعنی اب یہ دیکھیں وہ کائنات کا آغاز قرآن کیسے بتا رہا ہے کہ جتنے بھی زمین اور آسمان تھے سب کچھ ملے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کیا، یعنی ان کو سیپریٹ کیا، پھر یہ پوری کائنات ایکسپینڈ ہوئی اور پھر پورے جو پلینٹ ہیں یہ سب وجود میں آئے، سورج چاند وجود میں آیا اور اس دنیا پر زندگی وجود میں آئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی کیسے وجود میں آئی اس دنیا پہ اس کا بھی ریزن بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، یعنی ہر زندہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹنگ میں جو اس کا مادہ رکھا ہے وہ پانی سے رکھا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ تو ہے قرآن کا بیان۔ اب ہم چلتے ہیں کہ جو جدید جو اس کائنات پہ ہم نے غور و فکر کیا ہے تو ہم نے اس میں پایا کہ کائنات کی شروعات کیسے ہوئی ہے، تو ہمیں ایک تھیوری ملتی ہے، وہ ہے بگ بینگ تھیوری۔ بگ بینگ تھیوری میں کیا ہے کہ پوری کائنات ایک پرائمری وہ نیبولا تھی، ایک وہ گیسز کی فارم میں تھی، اور پھر وہاں بلاسٹ ہوتا ہے اور پھر یہ پوری کائنات ایکسپینڈ ہوتی ہے اور سارے پلینٹ وجود میں آتے ہیں۔ یہی تو ہے بگ بینگ تھیوری۔ پر اس بگ بینگ تھیوری میں ٹھیک ہے ساری باتیں ایکوریٹ ہیں، اور یہ تھیوری بھی مطلب کہ موسٹلی صحیح ہے، کیونکہ وہ کائنات پہ غور و فکر کیا گیا ٹیلیسکوپ کے ذریعے کہ کائنات کے جو پلینٹ ہے نا وہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے دور مسلسل وہ جا رہا ہے، یعنی کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، لگاتار پھیل رہی ہے۔ تو جب یہ چیز نوٹس کی اور جتنی اسپیڈ سے یہ مطلب پھیل رہی ہے اس کو پھر ریورس انجینئرنگ کی، یعنی اس کو ریورس مطلب کیلکولیٹ کیا، یعنی یہ دیکھا کہ اگر چیزیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں تو کوئی ایک وقت ایسا بھی ہوگا جب یہ ایک دوسرے کے قریب ہوں گی، تو وہی کیلکولیشن کی گئی ہے۔ تو وہ کیلکولیشن میں نکلا 14 کی 14 وہ 14 ارب سال پہلے، یعنی یہ کائنات ایک پرائمری نیبولا تھی، یعنی سب چیزیں آپس میں ملی ہوئی تھی، اور پھر اس میں دیکھا کہ بگ بینگ یعنی پھر ایک ایکسپلوژن ہوتا ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی کائنات میں موجود ہوتے ہیں، اس لیے بگ بینگ جو تھیوری ہے وہ ایک فیکٹ بن جاتی ہے۔ لیکن اس تھیوری میں ایک ہلکا سا مائنر سا ایک تھوڑی سی غلطی ہے جو کہ انہیں بعد میں سدھارنی پڑے گی، اور اب بھی کچھ سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، یعنی بگ بینگ کو کہتے ہیں بگ بینگ کا مطلب ہوتا ہے بڑا دھماکہ، یعنی ایک بڑا دھماکہ ہوا اچانک سے اور پھر پوری کائنات بن گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہمیں قرآن میں بیان بتاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں الگ کیا، یعنی الگ کیا۔ قرآن میں دوسری جگہ آئے گا کہ یہ سیپریٹ پوری کائنات ایک دھواں تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتایا کہ کائنات ایک دھواں تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کی جدا کیا۔ تو بگ بینگ کی جگہ اگر یہ ورڈ یوز کریں سیپریشن، یعنی پوری کائنات ملی ہوئی تھی، پرائمری نیبولا تھی، زمین اور آسمان سب ملے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان سیپریشن ہوا۔ اب وہ سیپریشن ہوا ہم یہ مانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، اور یہ لوگ یہ مانتے ہیں وہ آٹومیٹک ہو گیا۔ تو آٹومیٹک تو کوئی چیز نہیں بن جاتی، آٹومیٹک تو اتنی بڑی کائنات، اتنی پیاری کائنات وجود میں نہیں آ جاتی۔ تو ہم یہ مانتے ہیں وہ سیپریشن جو کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بگ بینگ ہوا تھا۔ تو یہ الفاظوں کا مطلب کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ تھوڑا بگ بینگ یہ قرآن کے مطلب کے مطابق نہیں ہے۔ بگ بینگ کا مطلب ہوتا ہے بڑا دھماکہ، اور دھماکے سے چیزیں بگڑتی ہیں بنتی نہیں ہیں، اس کے لیے صحیح الفاظ سیپریشن، یعنی ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بگ سیپریشن ہوا تھا، یعنی جو پرائمری گیسز تھیں ان کا بگ سیپریشن ہوا تھا۔ تو یہ الفاظ زیادہ صحیح رہے گا آج کے حساب سے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دنیا پہ جو زندگی ہے وہ کیسے پائی گئی، تو سائنس جو تحقیق کرتی ہے اور اس میں جو پایا ہے کہ پرائمری جو سیل وجود میں آئی وہ پانی سے وجود میں آئی، یعنی اس دنیا میں پوری پہ
زمین نہیں تھی، آج بھی دنیا میں 75% پانی موجود ہے، اور صرف 25% ہے جو کہ سوکھا ہے، یعنی ہماری دھرتی ہے جس پہ ہم رہتے ہیں، اور 75% میں پانی ہے۔ لیکن اسٹارٹنگ میں پورے پہ پانی تھا، اور جو وجود میں آئی، جو پہلی سیل بنی وہ پانی سے بنی، اور جو زندگی پہلی مطلب کہ وہ پائی گئی وہ پانی کے اندر پائی گئی۔ اور پھر ان کی ایک الگ تھیوری ہے ایوولوشن، لیکن وہ ایوولوشن تھیوری میں بھی فالٹ ہے، وہ انسانوں کو بھی اس ایوولوشن کی تھیوری میں کاؤنٹ کر لیتے ہیں، جبکہ انسان ایوولو نہیں ہوا ہے، وہ بندر سے نہیں بنا ہے، انسان ڈائریکٹ انسان ہی کی شکل میں جنت سے دنیا میں اتارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہیں، جو دوسری جاندار ہیں، اس کے اندر ایوولوشن جو ہم مانتے ہیں، وہ اتنا ایوولوشن نہیں مانتے کہ کوئی انسان یا کوئی جاندار ایک اپنی اسپیسیز چھوڑ کے دوسری اسپیسیز میں کنورٹ ہو جائے، جیسے کہ چمپینجی سے انسان بن گیا، یہ کہتے ہیں ایوولوشن میں چمپینجی سے انسان بن گیا، تو چمپینزی ایک الگ اسپیسیز ہے، الگ پرجاتی ہے، انسان ایک الگ اسپیسیز ہے۔ تو یہ بننا ایوولوشن، جو یالہ ایوولوشن مانتے ہیں، یہ غلط ہے۔ لیکن ایک ہوتا مائکرو ایوولوشن، یعنی مائکرو ایک اسپیسیز کے اندر ایوولوشن ہونا، جیسے انسانوں کے اندر جو انسان افریقہ میں رہتے ہیں وہ تھوڑے بلیک ہو جاتے ہیں، ان کی اسکن جو بلیک ہوتی ہے، جو تھوڑے ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں وہ تھوڑے وائٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ مائکرو ایوولوشن ہوتا ہے۔ جو کوئی آسٹریلیا کی سائڈ رہتا ہے، ان کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ براؤن ہو جاتی ہیں، وہ مطلب کہ بلو ہو جاتی ہیں، اور انڈین کی آنکھیں بلیک ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہوتا ہے یہ مائکرو ایوولوشن ہے، یعنی اسپیسیز اس میں ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ اس کو قرآن مانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الباری۔ الباری کا مطلب ہوتا ہے دا ایوولور، یعنی ایوولو کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی چیزوں کو ایوولو کرتا ہے، اور کائنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایوولو بھی کیا ہے۔ سب پرائمری نیبولا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا، حکم دیا سیپریشن کا، اور دھیرے دھیرے سارے پلانٹ بنے، سورج چاند بنے، اور اس دنیا میں زندگی پاسبل ہو پائی۔ لیکن انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آدم علیہ السلام کو اور ماں حوا علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور شیطان کو بھی اتارا گیا۔ تو یہ کائنات کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتائی ہے، اس حقیقت کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور جو سائنس بتاتی ہے ہمیں اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ کہاں تک ٹھیک ہے اور کہاں سے ان کی غلطی اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو کیونکہ ان کے پاس تو حقیقی علم نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس حقیقی علم ہے جو ہمیں اس کائنات کا بنانے والا رب دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا تھا، وہ لوگ جنہوں نے وہ نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا، یہ غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں الگ کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا وہ ہماری اس طرح کی وہ چیزیں پیدا کرنے کی صلاحیت کو نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔ دیکھیں، جو زمین کا بیلنس ہے وہ پہاڑوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ قائم کیا ہے، تبھی اس زمین میں اتنا ریولیوشن ہونے کے بعد بھی ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ زمین گھوم رہی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ اس کو جو بیلنس کیا ہے، یہ پہاڑوں کے ذریعے کیا ہے، اور اس میں کشادہ راستے بنا دیے شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ ایک چیز اور اس آیت میں دیکھنے کی ہے، آیت نمبر 22 کی 32 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آسمان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ چھت بنا دیا، یعنی یہ جو آسمان ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے محفوظ چھت ہے۔ جیسے ایک جو گھر کی چھت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے، یعنی جو باہری چیزیں ہیں ان سے پروٹیکٹ کرتی ہے، دھوپ ہم تک نہیں آنے دیتی، ہمیں چھاؤ دیتی ہے، اور بھی چیزوں سے ہمیں جو چھت ہوتی ہے گھر کی وہ پروٹیکٹ کرتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت کہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی جو کائنات میں اسپیس میں جو چیزیں ہیں، جو الٹرا وائلٹ وہ ریز ہیں، وہ اگر ڈائریکٹ دنیا میں آ جائیں تو انسانوں کی اسکن تک جل جائے، انسان یہاں زندہ نہ بچے، ایسی ایسی چیزیں کائنات میں موجود ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اوزون لیئر ایک رکھ دی آسمان میں، جس سے کہ وہ الٹرا وائلٹ جو ریز ہیں وہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں اور پرتھوی تک وہ نہیں آ پاتی، زمین تک۔ تو یہ کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے محفوظ بنایا اس زمین کو نا، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹڈ ایک شیلڈ کی طرح ہمارے لیے بنایا۔ تو ہم نے آسمان کو ایک محفوظ وہ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے، اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ یہ بھی بڑی سائنٹیفک آیتیں ہیں، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ حقیقت بتا رہا ہے کائنات کی، جو کہ آج ہم اتنا غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں یہ سب کچھ پتہ چلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حقیقت کائنات کی ایسے ہی بتائی تھی ہمیں 1400 سال پہلے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی وہ رات اور دن کو بنایا، سورج اور چاند کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں،
یعنی سب اپنے آربٹ میں سب گھوم رہے ہیں. اسپیس میں کوئی بھی ایک ایسی چیز موجود نہیں ہے جو رکی ہوئی ہو. سب کی سب اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہے، یعنی کہ وہ تیر رہی ہے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی واضح طرح ہمیں حقیقت بتاتا ہے. کیا لوگ اس قرآن پر اب بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے سب کچھ، کہ کائنات میں اسپیس میں جو ہر چیز ہے وہ سب کی گھوم رہی ہے اپنے ایکسس پہ، اپنے آربٹ میں سب گھوم رہی ہے، اپنے مدار میں سب، اپنی ککشا میں سب گھوم رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب ایک ایک فلک یعنی ککش میں، آربٹ فلک کو کہیں گے، آربٹ میں تیر رہے ہیں یعنی گھوم رہے ہیں. یہ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے حقیقت ہمیں بتا دی. اب پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی، اس کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ حقیقت اس کی کائنات کی شروعات کیسے ہوئی تھی، اس میں زندگی کیسے آئی، اور کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کچھ گھوم رہی ہیں یعنی اسپیس میں جتنی بھی چیزیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ بتائیں گے پھر ہم نے اس کائنات میں انسان کو جو بھیجا ہے تو انسان کو کیوں بھیجا ہے، وہ مقصد اللہ تعالیٰ واضح کریں گے ہمارے سامنے آیت نمبر 34 سے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی. آیت نمبر 34، یعنی ہمیشہ رہنے والا تو کوئی بھی نہیں تھا. اگر تم مر گئے تو وہ کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ اگر تم چلے گئے دنیا سے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ یعنی مرنا تو سب کو ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی دنیا میں کوئی جاندار ایسی نہیں ہے جس کو موت کا مزہ وہ نہ چکھنا ہو. یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑا ٹروتھ ہے کہ موت ہر چیز کو آنی ہے، ہر شے کو موت آنی ہے. تو ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں. یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 35 میں ہی ہمیں اس کا مقصد، یعنی انسانوں کو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اچھے اور برے حالات میں ڈال کر اللہ تعالیٰ سب کی آزمائش کر رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ثابت قدم رہے. سب کے سامنے اچھے حالات بھی آئیں گے، برے حالات بھی آئیں گے. یہ آزمائش کے لیے آتے ہیں، یعنی دنیا میں انسان کو جو بنایا اللہ تعالیٰ نے وہ آزمائش کے لیے بنایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آخرکار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، یعنی دنیا میں تمہیں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس کے بعد تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے. اور پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ڈے آف ججمنٹ ہوگا، وہاں پہ تمہیں رزلٹ ملے گا. جو کچھ تم دنیا میں کر کے آئے ہو اسی کی بیس پہ تمہیں جنت اور جہنم کے فیصلے تمہارے طے کیے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں کہا، آیت نمبر 36 سے جو مشرکین مکہ تھے ان کی جو گستاخیاں تھیں ان کا جواب پھر یہاں سے دیا گیا ہے. یہ حق کا انکار کرنے والے جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کیا یہ ہے وہ آدمی جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کا ذکر وہ کرنے سے انکار کرتے ہیں. انسان اتاولا پیدا ہوا ہے، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا انسان بڑا اتاولا پیدا ہوا ہے، بڑا جلد باز ہے انسان. ہر چیز میں اس کو جلدی چاہیے، یعنی صبر اس کے اندر نہیں ہے، ہر چیز میں جلدی اس کو چاہیے. یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو. آیت نمبر 38، یعنی وہ قیامت کی دھمکی. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 39 میں کہا وہ کاش حق کے ان انکاریوں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی. یعنی جب یہ جہنم میں جائیں گے وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح ایک دم دبوچ لے گی کہ یہ نہ اسے دور کر سکیں گے اور نہ ان کو پل بھر کی مہلت ہی مل سکے گی. مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہیں جس کا وہ مذاق اڑاتے رہیں. یعنی ہر رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. اب پھر ان مشرکین مکہ کو وہ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو وہ کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے؟ مگر یہ اپنے رب کی وہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. وہ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے، یعنی جو جھوٹے معبود ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے باپ داداؤں کو ہم زندگی کا سار و سامان دیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے. یعنی ان کو دنیا میں ہم نے خوشحالی دی تو یہ اللہ تعالیٰ کو ہی بھول گئے یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے. مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا ہم زمین کو الگ الگ دشاؤں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، پھر
پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو میں تو وحی کی بنیاد پر تمہیں خبردار کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے، اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطا کار تھے۔ وہ قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی وہ جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی وہ کچھ کیا دھرا ہوگا، وہ ہم اس کے سامنے لے آئیں گے اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ یعنی ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی، وہ بھی ڈے آف ججمنٹ کے دن سامنے وہ لا کر رکھ دی جائے گی، جس نے ذرہ برابر ظلم کیا ہوگا، بدی کی ہوگی، وہ بھی اس کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ پھر آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، آیت نمبر 48، پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان پرہیزگار لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو۔ اور اب یہ برکت والا ذکر ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہو؟ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی دی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ بت کیسے ہیں جن پر تم لوگ فدا ہو رہے ہو؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تھا جب وہ عراق میں تھے، یعنی بیبیلون میں، جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، یہ بت کیسے ہیں جن پر تم لوگ فدا ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ یعنی ابراہیم سے کہا کہ کیا تو حقیقت میں ایسی بات کر رہا ہے یا ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے پھر جواب دیا نہیں، بلکہ حقیقت میں تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دھمکی دے دی کہ جب تم موجود نہیں ہوگے نا تو میں تمہارے بتوں کی ضرور خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ یعنی یہاں بتا دیا ان کا ایک تیوہار ہوتا تھا جس میں وہ شہر کے باہر ان کا میلہ لگا ہوا تھا، تو جو شہر کے تمام لوگ تھے سب اس میلے میں گئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا تھا جانے کے لیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور وہ نہیں گئے۔ اور پھر وہ ان کے بت خانے میں گئے اور جتنے بھی بت تھے ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور سارے بتوں کو توڑ ڈالا، اے ٹو زیڈ جتنے بھی بت تھے، ایک بت کو چھوڑا جو ان سب میں سب سے بڑا بت تھا نا، اس کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا سب کو توڑ کے اس کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا۔ اور جب وہ لوگ واپسی آئے تو انہوں نے دیکھا یہ بتوں کا حال کیا ہے، تو انہوں نے ذکر کیا یہ حال کس نے کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ابراہیم ہے ہمارے شہر میں جو ان بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ضروری ہے اس کا کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا ہے؟ تب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، یہ تو آپ اس سے پوچھیں، یہ اس کے ہاتھ میں کلہاڑا بھی ہے۔ وہ کس کے ہاتھ میں؟ بڑے بت کے ہاتھ میں، کہ ان بتوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہوگی اور اس بڑے والے نے سب کو پیٹ دیا، اور دیکھو اس کے پاس ہتھیار بھی ہے، یعنی موقع واردات پہ ہتھیار بھی موجود مطلب پایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں کلہڑا بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تمہاری غیر موجودگی میں یہ بت آپس میں لڑ گئے ہوں گے اور اس بڑے والے نے سب کو ڈسٹروائے کر دیا اور خود اکیلا بچا۔ ان سے پوچھو نا بڑے والے سے کہ کیا ہوا تھا۔ تو ان کی قوم بولی ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت انہیں پھر دی کہ جب یہ بولتے بھی نہیں ہے تو پھر تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ ان بتوں میں کوئی جان نہیں ہے، تمہارا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ توحید کی دعوت دی اور یہی ان کا ابراہیم علیہ السلام کا کرنا تھا، لیکن وہ توحید کو ایکسیپٹ کرتے، یہ ان کے نصیب میں نہیں آیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اب ہم ابراہیم کو سزا دیں گے، اور پھر پورے شہر میں ایک سب سے بڑی آگ جلوائی گئی، یعنی ایک آگ
وہ جلوائی گئی سب سے بڑی، اور سزا میں ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا آگ کو کہ آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، اور اس آگ سے ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت واپسی آ گئے۔ یہ دیکھ کر بھی جو بیبیلون کے لوگ تھے وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو آخری بار مخاطب کر کے دعوت دی، لیکن ابا جان نے ان سے کہا کہ تو نکل جائے یہاں سے، اس ہمارے دیش کو چھوڑ دے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام لاسٹ میں جب حجت تمام کر دی تمام، تو پھر عراق چھوڑ کے فلسطین کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ یہ وہی واقعہ ہے کہ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، وہ کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ کچھ لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اس ٹائم پہ نوجوان تھے، اور انہوں نے یہ کارنامہ وہ انجام دیا تھا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا، تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب وہ کچھ ان کے سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں، یعنی یہ اس بڑے والے نے کیا ہوگا، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے، یعنی یہ سن کر وہ اپنے ضمیر کی طرف تو پلٹے تھے، وہ سوچ بچار میں تو پڑ گئے تھے، اور وہ دلوں میں کہنے لگے، وہ سچ تو یہ ہے کہ تم خود ہی ظالم ہو، یعنی انہوں نے دلوں سے تو مان لیا تھا کہ ہم ہی ظالم ہیں، یار ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی، پھر ان کا دماغ پھر پلٹ گیا، کیونکہ بھئی قومیت تھی، باپ دادا کا دین تھا، لیکن پھر وہی ہٹ دھرمی سامنے آئی، پھر ان کی مت پلٹ گئی، اور بولے، تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں؟ ابراہیم نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچانے کی قدرت رکھتی ہے نہ نقصان؟ دھکار ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا، وہ جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، یعنی لوگوں سے کہا کہ ابراہیم کو جلا ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ تو ہم نے کہا، یعنی وہ آگ جلا دی گئی پھر، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے آیت نمبر 69 سے، ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر، جو چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کرے، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا، یعنی ان کی چالوں کو بری طرح ناکام کر دیا۔ علامہ اقبال کا اس پہ ایک شعر ہے اسی واقعے پہ، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ بن سکتی ہے، آگ کر سکتی ہے اندازے وہ گلستہ پیدا، ایسے ہی وہ الفاظ مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں، یعنی آج بھی اگر ابراہیم علیہ السلام سے ایمان پیدا ہو تو تمہارے لیے بھی آگ جو ہے وہ گلستہ بن سکتی ہے، یعنی وہ آگ آرام کی جگہ تمہارے لیے بھی بن سکتی ہے اگر تمہارے اندر وہ ایمان پیدا ہو جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر ایمان پیدا ہو گیا تھا، اور اس ٹائم پہ وہ نوجوان تھے، اپنی قوم سے بھڑ گئے تھے، اکیلے اپنی قوم سے بھڑ گئے تھے، پوری قوم سے ڈرے نہیں تھے، بتوں کو توڑ دیا تھا، پوری قوم کے سامنے اکیلے توحید کی دعوت کا آغاز کر رہے تھے، اکیلے تنہا، بیوی تو گھر رہتی تھی، اور بھتیجے جو ایمان لائے تھے لوط علیہ السلام، تو وہ بھی کوئی اوپنلی کوئی سامنے آ رہے تھے، اکیلے ابراہیم علیہ السلام پورے عراق سے، پورے اپنے بیبیلون سے مطلب بھیڑ گئے تھے، یہاں تک کہ والد بھی ساتھ نہیں تھے۔ تو یہ وہی بات ہے، آج بھی اگر ابراہیم سا ایمان پیدا ہو تو آگ وہ کر سکتی ہے اندازے وہ گلستہ پیدا، یعنی آگ تمہارے لیے بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے اگر ابراہیم علیہ السلام سے تمہارے اندر ایمان پیدا ہو۔ پھر آیت نمبر 71 میں فرمایا، اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، یعنی کون سی؟ فلسطین، یعنی اس کو اور لوط کو، اور ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں تو وہ بھی انکلوڈ ہے، اور ہم نے اسے اسحاق دیا اور یعقوب اس پر اور زیادہ، اور ہر ایک کو نیک بنایا،
ہم نے اس کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، پیشوا بنایا، جو کہ آج تک ہے۔ دنیا کے جو 3 بڑے ریلیجن آج پائے جاتے ہیں، وہ یہودی، عیسائی اور مسلم، تینوں اپنا جد امجد کس کو مانتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ اپنا امام کس کو مانتے ہیں تینوں؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام پہ سب متفق ہیں، سب متفق ہیں۔ ابراہیمک ریلیجن بھی ان تینوں کو بولا جاتا ہے، لیکن اصل جو پیروکار ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، وہ اب ہم صرف اور صرف ہم ہیں، باقی دونوں نے شرک کر دیا کہ ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے سے اچھے کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکم اور علم دیا، اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی، حقیقت میں وہ بڑی ہی بری نافرمان قوم تھی، یعنی جو بدفعلی کا عمل کرتی تھی، لوط علیہ السلام کی قوم۔ اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی، یعنی نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہوں نے کشتی بنائی تھی، نوح کو دی۔ یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ وہ بڑے برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہی سلیمان علیہ السلام تھے، اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان کو نوازا۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھی، اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ یعنی ایک مقدمہ تھا، اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکمت اور علم ہم نے دونوں ہی کو دیا تھا۔ داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو خدمت میں لگا دیا تھا، جو تسبیح کرتے تھے، اس کام کے کرنے والے ہم ہی تھے۔ یہاں ایک مقدمہ آیا تھا داؤد علیہ السلام کے پاس، 2 شخص کا مقدمہ تھا، ہاں، کہ کھیت میں بکریوں کا وہ معاملہ تھا۔ تو داؤد علیہ السلام نے ایک کی بات سن کر ہی فیصلہ کر دیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام جو کہ انہی کے بیٹے تھے، وہ بھی نبی تھے، انہوں نے پھر صحیح فیصلہ کیا تھا۔ دونوں پکش انہوں نے رکھے تھے، سامنے سن کر انہوں نے صحیح فیصلہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی مقدمے کا یہاں ذکر کیا کہ ہم نے صحیح فیصلہ جو ہے نا، وہ سلیمان کو سمجھا دیا تھا کہ یہ ہے صحیح فیصلہ، حالانکہ حکمت اور علم ہم نے دونوں ہی کو دیا تھا، یعنی حکمت اور علم دونوں ہی کے پاس تھا۔ اور 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 داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی زبور کی، تو پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے اور تسبیح کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی۔ اور جنت میں جب جنتی جائیں گے تو داؤد علیہ السلام کی آواز میں وہ تلاوت سنیں گے، یعنی وہ سنتے ہی جائیں گے، اتنے مگن ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک اعزاز ملے گا، یعنی داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی پیاری تھی، ان سے پیاری آواز کسی کی نہیں تھی۔ داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو وہ خدمت میں لگا دیا تھا، جو تسبیح کرتے تھے، اس کام کے کرنے والے ہم ہی تھے۔ اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے وہ جیرا، یعنی وہ کوچ بنانے کا ہنر سکھا دیا تھا، تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے۔ پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ یعنی جو جیرا بنانے کا انوینشن ہوا تھا، وہ داؤد علیہ السلام نے کیا تھا، جو کہ جنگوں میں ایک لوہے کا جو کوچ ہوتا ہے اس کو پہنتے ہیں، اس کا انوینشن داؤد علیہ السلام نے کیا تھا، اور وہ وہی بناتے تھے۔ یعنی وہ اپنی جو مزدوری ہے، اپنا اپنا جو مطلب کہ جو معاش ہے، وہ ذریعہ معاش بادشاہ ہونے کے بعد بھی وہ وہ قبض بناتے تھے، اور اس سے وہ اپنا وہ خرچہ لیتے تھے۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو وش میں کر دیا تھا، جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام وہی ہیں جنہوں نے ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی تھی فلسطین میں، جو کہ ٹوٹ چکا ہے۔ اور شیطان میں سے ہم نے ایسے بہتوں کو اس کا ماتحت بنا دیا تھا، جو اس کے لیے گوتے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے۔ ان سب کے نگراں ہم ہی تھے، یعنی سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قبضے میں ہوا کو بھی دے دیا تھا، یعنی سمندر میں وہ وہ جس طرف چاہتے تھے ہوا کا رخ کر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی کشتیاں جہاں وہ چاہتے تھے وہاں کو اس کو پھیر دیا کرتے تھے۔
اور داؤد علیہ السلام کے قبضے میں شیطانوں کو بھی یعنی جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا تھا، اور داؤد علیہ السلام جنوں سے بھی کام لیا کرتے تھے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آئے گا آیت نمبر 83 سے۔ ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے اور جو اس کا اللہ تعالیٰ نے عذر دیا، وہ ایک بڑا ہمارے لیے وہ پہلو ہے۔ ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری لگ گئی تھی، ہاں یہ بھی نبی تھے، اور ان کو ایک بیماری لگ گئی تھی، اور اس بیماری میں ان کے سارے گھر والے چھوڑ گئے تھے ایوب علیہ السلام کو، لیکن وہ صبر کے ساتھ ڈٹے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے صبر کا پھل دیا، ان کی وہ بیماری ان سے ہٹا دی، اور پھر وہ نارمل زندگی اپنی واپسی سے جینے لگے، جہاں تک کہ انہیں امید تھی کہ وہ نارمل نہیں ہو پائیں گے اب کبھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایوب علیہ السلام نے پھر نارمل زندگی جینی شروع کر دی، اور انہی کا جو صبر ہے وہ ہمیں بتایا جائے گا، اور سب سے جو صابر یعنی جو صبر کرنے والے نبی ہیں وہ ایوب علیہ السلام ہیں، انہی کی مثال دی جاتی ہے۔ اور یہی ہوش مندی اور علم و حکمت کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی۔ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی بیماری انہیں لگ گئی، انہوں نے اپنے اللہ کو پکارا، اپنے رب کو پکارا، ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے خاندان کے لوگ ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے، یعنی پھر خاندان کے لوگ بھی ان کو دیے بیماری دور وہ کرنے کے بعد، جو کہ ان کی بیماری میں ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے، یعنی اس قصے میں ایک سبق ہے، کس کے لیے ہے سبق؟ عبادت گزاروں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، جو کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے کن کا انتظار وہ کرتے رہتے ہیں اپنے آخری سانس تک، کہ اللہ تعالیٰ کا اب کن ہوگا، اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اب ہم پھر دوبارہ سے اپنی نارمل زندگی ہم جئیں گے۔ تو اسی جو اللہ تعالیٰ کا کن ہے اس کا انتظار عبادت گزار بندوں کو رہتا ہے، یعنی وہ عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، لیکن صبر ساتھ ساتھ وہ کرتے رہتے ہیں اور کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں، جیسے ایوب علیہ السلام نہیں ہوئے تھے، یہاں تک کہ پورا خاندان انہیں چھوڑ گیا تھا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹھیک بھی کیا، ان کی دعا قبول بھی کی، پورا خاندان بھی انہیں واپسی لوٹایا اور ان سے بھی زیادہ۔ پھر آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی، یہ سب صبر کرنے والے لوگ تھے، یعنی یہ تین نبیوں کا ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ادریس علیہ السلام جو کہ آدم علیہ السلام کے بعد سیسا علیہ السلام آئے تھے، ان کے بعد جو نبی آئے تھے آدم علیہ السلام کی اولاد سے وہ ادریس علیہ السلام ہی تھے، اور ذوالکفل، یہ ذوالکفل جو نبی ہیں ان کے یہ بھی آئے ہیں، ان کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو بدھا ہیں، یہ جو گوتم بدھ تھے، ان کو ذوالکفل سے جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ جیسے اور نبیوں کی تعلیمات بگاڑ دی گئی، ایسی جو گوتم بدھا تھے، جو بدھسٹ لوگ تھے، ان کے پاس جو نبی آئے تھے وہ ذوالکفل تھے، لیکن انہوں نے ان کی تعلیمات کو بگاڑ کر کچھ سے کچھ کر دیا، اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے آج ہم اگر عیسائیوں کو دیکھیں تو کیا ہمیں لگ سکتا ہے کہ بھئی یہ عیسائی اصل میں عیسیٰ علیہ السلام جو تعلیمات لائے تھے اسلام کی لائے تھے؟ ان کو دیکھ کر نہیں لگتا نا بھئی یہ کیسی وہ ہے؟ ایسی بدھسٹ کے ساتھ ہوا، ان کے پاس جو نبی آئے ہوں گے تو انہوں نے ان کی تعلیمات کو بگاڑ کر کچھ سے کچھ کر دیا۔ تو کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ ذوالکفل تھے جو کہ بدھسٹ کی طرف آئے تھے، اور وہ اپنے دلائل دیتے ہیں کہ کچھ، لیکن واضح طور پر ڈیٹیل موجود نہیں ہے ذوالکفل وہ نبی کے لیے، اس لیے ہم صرف ایمان لاتے ہیں کہ وہ ذوالکفل نبی ہیں۔ ہم گوتم بدھا کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، وہ نبی ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں، واللہ عالم، ہمیں نہیں پتا، جو اسکالرز جوڑتے ہیں میں نے ان کا پوائنٹ بھی رکھ دیا ہے، لیکن جن کے بارے میں واضح طور پر ہے نہیں، ہم ان کے بارے میں ہاں بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم نے ہاں کہہ دیا اور وہ نبی مطلب کہ نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم نے انکار کر دیا اور واقعی میں وہ نبی ہوئے تو ہم انکاری کہلائیں گے، اس لیے ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہم صرف انہی کو نبی 100% درست مانیں گے جن کا ذکر قرآن میں ہے، باقی کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کر سکتے ہیں، بھائی ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، وہ فیصلہ کر لے گا۔ تو یہ تین نبیوں کا ذکر ہے، اور یہی نعمت اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو دی کہ یہ صبر کرنے والے لوگ تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ پھر حضرت وہ یونس علیہ السلام کی قصہ آئے گا جو کہ مچھلی والے کے نام سے فیمس ہیں۔
جو کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور مچھلی کے پیٹ میں داخل ہو گئے تھے، پھر انہوں نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور ان کی قوم ایمان لے آئی تھی عذاب کے آثار دیکھتے ہی۔ اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یعنی یونس علیہ السلام کو۔ یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے اندھیروں میں پکارا، یعنی جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گا، ویل مچھلی کا پیٹ تھا، وہ چھوٹی سی مچھلی نہیں ہے، ویل مچھلی کے پیٹ میں تھا، یعنی اندھیرے میں جب پہنچ گیا، اندھیرے میں پکارا کہ نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ تو یہ دعا ہے جو کہ اس آیت میں آئی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ہے دعا جو کہ یاد کرنی چاہیے۔ اس دعا کی برکت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اس دعا کے ساتھ وہ یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور وہ غم سے اس کو نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ کو ان الفاظ کے ساتھ نہ پکارتا تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکلتا، میدان محشر میں وہ مچھلی کے پیٹ سے نکل کے کی جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے روایتوں میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، یعنی یہ دعا اتنی پاورفل ہے۔ پھر حضرت وہ یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، جو کہ کن کے بیٹے ہیں؟ زکریا علیہ السلام کے۔ اور زکریا کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، بہترین وارث تو ہی ہے، پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں لگاؤ اور ڈر کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی بیوی کو درست کیا تھا۔ درست کیا تھا؟ کیونکہ ان کی بیوی بانجھ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بانجھ پن کی بیماری بڑھاپے میں دور کر دی۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی ہمیں کسی بھی عمر میں، کسی بھی پوائنٹ پہ، کیسی بھی حالات ہوں، کیسے بھی اسباب ہوں، نا امید، مایوس ہمیں ہرگز نہیں ہونا ہے۔ نا امیدی، مایوسی ہی اصل کفر ہے۔ اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، آیت نمبر 91 سے مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور انہیں۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو تم میری عبادت کرو، یعنی تمام نبیوں کی امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ان کا رب ہے اور انہی کی صرف عبادت کرنی ہے۔ یعنی تمام نبیوں کی وہ تمام نبیوں کا جو مقصد تھا وہ تھا اللہ تعالیٰ کی بندگی، یعنی مقصد زندگی رب کی بندگی۔ مگر یہ لوگوں کی وہ کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔ یعنی یہ لوگوں نے پھر بعد میں اپنے دین میں فرقے فرقے بنا لیے، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، گروہ گروہ میں بٹ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سب کو ہماری طرف ہی پلٹنا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے تم نے فرقے کیسے بنائے تھے۔ کیا آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو، ہماری کتاب ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہمارا عبادت کے طریقے ایک، پھر بھی کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں فرقے فرقے نہیں بنا لیے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ہمیں روکا کہ فرقے فرقے نہیں ہونے ہیں، تو ہم نے دیکھے کتنے ٹکڑے ہم نے خود کے کر دیے، اور آج ہم مسلمان ہیں کہ آپس میں ہم جنگ کر رہے ہیں، اور ایک مسلمان ملک پہ حملہ ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان خوشی مناتے ہیں کہ کہ وہ جہنم واصل ہو گیا ہے، یعنی کوئی ایک مسلمان کا جو لیڈر مرتا ہے اس پر دوسرے مسلمان خوشی مناتے ہیں کہ وہ جہنم واصل ہو گیا۔ اور ایک تو بڑے آئی بڑے ان کو اسکالرس تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ایک ایک اپنے آپ میں پرسنالٹی ہے، ان کا نام بھی ہے عدنان راشد۔ انہوں نے باقاعدہ ایکس پہ ٹویٹ کر کے لکھا کہ جہنم واصل ہو گیا خامنی، یعنی یہ ان کے الفاظ تھے۔ اور یہ وہ ہیں کہ اہل حدیث مکتب فکر کے یہ ہیں عدنان راشد، اور یہ ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ نان مسلم سے ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں، اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے بھی ہیں، اور تب بھی ان کے یہ الفاظ ہیں۔ یعنی فرقہ پرستی میں لوگ اتنی آگے نکل چکے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، امت مطلب کہ امت میں ٹوٹ پڑی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا سورہ نیسا آیت نمبر 135 میں
کہ تمہیں حق کا جھنڈا لے کر اٹھنا ہے، انصاف کا جھنڈا باحق بن کر تمہیں اٹھنا ہے، چاہے اس کی جد تمہاری اپنی ہی نفس پر وہ کیوں نہ پڑے۔ تو انصاف کا تقاضا کیا تھا کہ ظالم اسرائیل ہے، ظالم یو ایس ہے، کہ انہوں نے اسٹرائک کی ہے ایران پہ، ایران کی کوئی غلطی نہیں تھی، ایران مذاکرات کر رہا تھا، ٹیبل ٹاک کے درمیان انہوں نے کی ہے، جو جنگ کے اصول ہوتے ہیں وہ انہوں نے توڑے ہیں، کتنا کچھ تھا، واضح نشانیاں تھیں۔ تو ہمیں یہاں پہ ہندو مسلم دیکھنا ہی نہیں تھا، یہاں ہمیں فرقہ شیعہ سنی دیکھنا ہی نہیں ہے، یہاں ہمیں حق کا ساتھ رہنا ہے۔ دو اگر نان مسلم کنٹری بھی آپس میں لڑیں تب بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ دونوں میں سے حق پر کون ہے، اگر اگر حق پر جو ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے، حق پر جو ہے اس کا ساتھ دینا ہے ہمیں۔ تو یہاں تو ایران حق پر ہے، اور ہم ان کا جو لیڈر شہید ہوتے ہیں، جو کہ بڑا عہدہ رکھتے ہیں مسلمانوں میں، اور کافی لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، امام وہ خامنی، اور ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جہنم واصل ہو گیا۔ تو یہ فرقہ پرستی کی انتہا ہے جو ہم آج کے ٹائم میں اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھ رہے ہیں۔ یہ فرقہ پرستی کی انتہا ہے اس امت میں، اس سے بڑی فرقہ پرستی اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہی فرقہ پرستی ہے کہ ایک بھائی پہ حملہ ہوتا ہے اور باقی کے جو ملک ہیں اس حملہ کرنے والے کو پناہ دیتے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے میں آپ کو بتاؤں کہ آج یہ لوگ ایران کو ملامت کر رہے ہیں کہ وہ مسلم کنٹری پہ حملہ کیوں کر رہا ہے، اس کو ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سکھاؤں میں، کہ دیکھیں کسی ایک مسلمان کا بھی خون بہتا ہے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اس مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اور اس کا مقام اللہ تعالیٰ شہیدوں میں لکھے، چاہے وہ مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہو، اس مسلمان کے لیے ہمارے لیے دعائیں ہیں۔ لیکن آپ میری ایک مثال کو سمجھیے کہ آج جو کرنٹ سچویشن ہے اس کو بھی ہمیں بڑا سمجھنا ہے، وہ کشمکش ہے کہ ہم نے جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس کے کیا نقصانات ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ آپ کا آپ کے ایک بھائی پر کوئی حملہ کر دیتا ہے، یعنی آپ کے ایک بھائی کو کوئی قتل کر دیتا ہے، اور وہ جو قاتل ہے آپ کے دوسرے بھائی کے گھر میں جا کر چھپ جاتا ہے، تو اس کنڈیشن میں آپ کیا کرو گے؟ تو ظاہر ہے آپ اپنے بھائی سے کہو گے کہ بھائی قاتل کو مجھے دے، یا قاتل کو اپنے گھر سے نکال، لیکن بھائی کہہ رہا ہے کہ میں قاتل کو اپنے گھر سے نہیں نکالوں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو مجبوراً کہ بھائی بھائی آپ پر حملہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جو قاتل ہے اس کو اپنے گھر میں شرن دے رکھی، ہم اس قاتل پہ حملہ کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ حملہ قاتل پر ہے۔ تو ایسے ہی ایران جو حملہ کر رہا ہے وہ امریکہ کے جو بیس ہے نا وہ ہر ملک میں موجود ہیں، قطر میں، یو اے ای میں، سعودی میں، عراق میں، لیبنان میں، بحرین میں، ہر کہیں اس کے بیسز موجود ہیں۔ تو ایران تو حملہ کرے گا کیونکہ انہی بیسز سے ایران پر حملہ ہو رہا ہے، یعنی جب ان کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے تو ایران تو ریٹیلیشن کرے گا وہاں سے۔ تو یہ دیکھیں، اور یہاں پر شیعہ سنی کا کانفلکٹ اٹھایا جا رہا ہے، اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اسرائیل مسجد اقصی پہ ہی میسائل نہ مار دے اور اس کا الزام پھر ایران پہ لگا دے، اور جو نیوز جنگوں میں اصل حقیقت پتہ نہیں چلتی، تحقیق نہیں ہو پاتی، اور اس امت میں پھر سے ڈر ہے کہ کہیں یہ امت آپس میں نہ لڑ جائے اور شیعہ سنی کا کانفلکٹ اتنا نہ بڑھ جائے کہ ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کی جانیں لینے لگیں، یہ فساد یہ نہ پھیل جائے، اور اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا، اور مسجد اقصی کو اس نے میسائل مار کر وہ شہید کر سکتا ہے، اور اس چیز کی وہ تیاری کر چکا ہے۔ کبھی بھی میسائل پڑ سکتی ہے مسجد اقصی پر، اور اس کا الزام جائے گا ایران پر، اور پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں اپنا غصہ نکالیں گے کس پر؟ ایران پر، اور پھر آپس میں مسلمان بٹ جائیں گے، فرقے فرقے ہو جائیں گے، اور پھر معاملہ جائے گا تو ورلڈ وار 3 کی طرف جائے گا، اور پھر جو آخری وقت آنے والا ہے پھر اس کی طرف یہ معاملہ جائے گا۔ تو یہی ہے کہ لوگوں نے اپنے دین میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اور پھر ان سب کو پلٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے، یعنی دنیا میں تو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے لیکن اصل میں سب پلٹیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 94 میں کہا، پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوئی، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں، یعنی نیکی کو ویسٹ نہیں کیا جائے گا، اور ممکن نہیں کہ وہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو پھر وہ پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، یعنی قرب قیامت یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، یعنی یاجوج ماجوج آسمان سے بھی آ سکتے ہیں،
या इस दुनिया में भी वो कहीं हो सकते हैं, अल्लाह ताला ने छुपा रखा हो, या दूसरे प्लेनेट से वो पोर्टल बनाकर वो याजूज माजूज, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, वो याजूज माजूज का बुलंदी से उतरेंगे, इसका मतलब दूसरे प्लेनेट पे से भी याजूज माजूज दुनिया पर आके हमला कर सकते हैं। और सच्चे वादे के पूरे होने का वक्त वो करीब आ लगेगा, यानी ये सच्चा वादा क्या है, ये कयामत। तो यकायक उन लोगों के दीदे फटे के फटे रह जाएंगे जिन्होंने कुफ्र किया था, कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, हम इस चीज की तरफ से गफलत में पड़े हुए थे, बल्कि हम खताकार थे। बेशक तुम और तुम्हारे वो माबूद जिन्हें तुम पूछते हो जहन्नुम का ईंधन है, वहीं तुमको जाना है। अगर अगर सचमुच ये खुदा होते तो वहां ना जाते, अब सबको हमेशा इसी में रहना है। यहाँ वो फुकारे मारेंगे और हाल ये होगा कि उसमें कान पड़ी आवाज ना सुनाई देगी। फिर अल्लाह ताला नेक लोगों के लिए बशारतें देंगे। ये तो था बद लोगों के लिए, अब नेक लोगों के लिए बशारत अल्लाह ताला देंगे। रहे वो लोग जिनके लिए हमारी तरफ से भलाई का पहले ही फैसला हो चुका होगा, तो वो यकीनन उससे दूर रखे जाएंगे। किससे? जहन्नुम से। उसकी सरसराहट तक ना सुनेंगे और हमेशा हमेशा अपनी मनभाती चीजों के बीच रहेंगे। वो इंतहाई घबराहट का वक्त उनके जरा परेशान ना करेगा, और फरिश्ते बढ़कर उनको हाथों हाथ लेंगे कि ये तुम्हारा वही दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। वो दिन जबकि आसमान को हम यूं ही लपेट कर रख देंगे, जैसे पंजी में पन्ने को लपेट कर रख दिया जाता है, यानी अल्लाह ताला पूरी कायनात को फोल्ड कर देगा। और ये भी आयत बड़ी साइंटिफिक है। कायनात को जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना, पूरा मिल्की वे गैलेक्सी है और पूरा यूनिवर्स जो आप देखेंगे गैलेक्सियों का, वो एक ऐसी शीट की फॉर्म में ही है। उसको फोल्ड भी किया जा सकता है। ये बड़ी साइंटिफिक आयत है, इस पे गौर व फिक्र और इस पे रिसर्च हो सकती है, आप करिएगा इंशाल्लाह। वो खाली टाइम में इस आयत को नोट कर लीजिएगा कि कायनात को फोल्ड किया जा सकता है। तो अल्लाह ताला कुर्ब क़यामत वो यही करेंगे कि जबकि हम हम यूं ही वो लपेट कर रख देंगे, आसमान को यूं ही लपेट कर रख देंगे जैसे पंजी में पन्ने लपेट कर रख दिए जाते हैं, यानी गोल करके जो रख दिया जाता है उसे। जिस तरह पहले हमने पैदाइश की शुरुआत की थी, उसी तरह फिर उसको दोहराएंगे, यानी जो अल्लाह ताला ने पहले दुनिया बनाई थी, पैदाइश की शुरुआत की थी, कायनात को पूरी तरह खत्म करने के बाद फिर अल्लाह ताला दोबारा पैदाइश की शुरुआत करेंगे, दुनिया को बनाएंगे, हिसाब किताब लेंगे। ये एक वादा है हमारे जिम्मे, अल्लाह ताला ने कहा ये वादा है हमारे जिम्मे, और ये काम हमें बहरहाल करना है। और जबूर में हम नसीहत के बाद ये लिख चुके हैं कि जमीन के वारिस हमारे नेक बंदे होंगे। यानी ये वादा अल्लाह ताला ने अपनी आसमानी किताब जबूर में भी कर दिया, कुरान में भी है कि इस जमीन के जो वारिस हैं वो हमारे नेक बंदे होंगे। इसमें एक बड़ी खबर है इबादत गुजार लोगों के लिए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जो तुमको भेजा है तो ये असल में दुनिया वालों के हक में हमारी रहमत है। यानी वमा अरसलना इल्ला रहमत लिल आलमीन, हमने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है वो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर आए हैं। ये आयत बड़ी सोच विचार करने वाली आयत नंबर 107। फिर अल्लाह ताला ने कहा, इनसे कहो मेरे पास जो वही आती है वो ये है कि तुम्हारा खुदा सिर्फ एक खुदा है, फिर क्या तुम फर्माबरदारी में सर झुकाते हो? और वो मुंह फेरे तो कह दो कि मैंने एलानिया तुमको खबरदार कर दिया है। अब मैं ये नहीं जानता कि वो चीज जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है वो करीब है या दूर। अल्लाह वो बातें भी जानता है जो बुलंद आवाज से कही जाती हैं, और वो भी जो तुम छुपा कर करते हो। मैं तो ये समझता हूँ कि शायद ये देर तुम्हारे लिए एक फितना है, और तुम्हें खास वक्त तक के लिए मजे करने का मौका दिया जा रहा है। आखिरकार रसूल ने कहा, ए मेरे रब, हक के साथ फैसला कर दे, और लोगों तुम जो बातें बनाते हो उनके मुकाबले में वो रब ही हमारे लिए मदद का सहारा है। सदकल्लाहुल अज़ीम। सूरे अंबिया का हमारा इख्तिताम यहाँ पर होता है। सूरे हज का आगाज इंशाल्लाह हम करेंगे। सूरे हज का हमारा आगाज होता है सूरह नंबर 22 है, और इसमें 78 अल्लाह ताला ने आयतें वो नाजिल की हैं। इसका जो नाम हज रखा गया है वो इसी सूरह की आयत नंबर 27 से अल्लाह ताला ने इसका नाम रखा है।
جس میں لوگوں کو حج کے لیے عام اجازت اللہ تعالیٰ نے دے دیا آیت نمبر 27 میں۔ اس کے اترنے کا جو زمانہ ہے، یعنی یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس کے بارے میں جو ہے نا یہ اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مکی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مدنی، لیکن اس سورہ کی جو خصوصیات ہے، اس کے جو مضمون ہے، اس پر غور و فکر کرنے سے پتہ چلا کہ یہ سورہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، یعنی اس سورہ میں دونوں کی خصوصیات ہیں۔ یعنی اس سورہ کا جو آیت نمبر 1 سے لے کے 24 تک ہے، وہ حصہ اترا ہے مکی زندگی میں، یعنی ہجرت سے پہلے اترا ہے، اور آیت نمبر 25 سے لے کے آخر تک 78 تک وہ اترا ہے مدینے میں۔ اسی کے مضمون سے غور و فکر کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، یعنی یہ سورہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ اور اس میں مسلمان کیونکہ مدینہ سے ہجرت کر کے، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، اور انہیں اپنے گھر کی یاد آ رہی تھی، حج کا ٹائم وہ قریب تھا، اور انہیں اپنے گھر کی یاد آ رہی تھی، کیونکہ حج کے ٹائم میں وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتے تھے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ حج اتاری اور ان کو تسلی بھی دی اس میں۔ اور پھر مسلمانوں کو جنگ کا بھی حکم اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا، کہ جب مدینہ میں ایک ریاست بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ابھی تک یہ حکم نہیں دیا تھا، لیکن اس سورہ میں جنگ کا حکم بھی دے دیا کہ اب تم بھی ان کفار سے لڑو، جس طرح انہوں نے تمہیں گھر سے نکالا ہے، تم بھی اب انہیں مسجد حرام سے نکال دو۔ اور پھر جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ احزاب ہوئی، اور صلح حدیبیہ ہوئی، اس کے بعد فتح مکہ ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ کیسے پھر اسلام وہ غالب ہوتا گیا اور پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ تو سورہ حج کا ہم آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ قیامت کا ہولناک منظر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ یہ جو خطبہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کے 24 تک، یہ مکی زندگی کا آخری خطبہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے کا۔ لوگوں، اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ وہ قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ یعنی قیامت کا زلزلہ اتنا ہولناک ہوگا کہ ایک ماں جو ہوتی ہے وہ بچے کو کبھی نہیں چھوڑتی، لیکن وہ بھی اپنے دودھ پلانے والے بچے سے غافل ہو جائے گی اس کو دیکھ کر۔ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، یعنی کوئی لیڈی پریگننٹ ہوگی، اس کا حمل گر جائے گا آٹومیٹک، مطلب کہ وہ ڈر سے۔ اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، یعنی لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ سب کے سب جیسے کہ نشے میں ہو، یعنی قیامت کا یہ منظر اللہ تعالیٰ کھینچ رہے ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم کے بنا اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شرکت شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں، یعنی علم کے بغیر دینی تعلیمات پر اعتراض کا کیا انجام ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتائیں گے۔ جب تک علم نہ ہو، دین کے معاملے میں بحثیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم کے بنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شرکت شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور جہنم کے عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیے جانے کے ثبوت ہمیں دیے، یعنی آخرت کی زندگی پوسیبل ہے قیامت کے بعد، اور اس کے ثبوت ہمیں دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں، اگر تمہیں مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے یعنی بری کی بوند سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل والی بھی، یعنی اللہ تعالیٰ ماں کے رحم میں بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے اس کا پروسیس بتا رہا ہے۔ اور یہ جو پورا پروسیس ہے نا، پورا کے پورا سائنٹیفک ہے۔ آج ہم نے ماڈرن جدید ہم نے علم حاصل کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ قرآن کا یہ بتایا ہوا جو پروسیس ہے بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کیتھ مور تھے جو کہ فادر آف ایمبریولوجی مطلب کہ وہ کہلاتے ہیں ڈاکٹر کیتھ مور۔ جب انہوں نے یہ ریسرچ فرسٹ مرتبہ دنیا کے سامنے رکھی تھی کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، پیٹ کی جو 3 لیئر ہیں ان کے اندر وہ کہ پیدا ہوتا ہے، اور انہوں نے جو پروسیس رکھا تھا، تو مدینہ یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹ تھے مسلمان، انہوں نے جب یہ ریسرچ ان کی پڑھی ڈاکٹر کیتھ مور کی، تو وہ ڈاکٹر کیتھ مور کے پاس گئے کہ دیکھیں آپ کی جو یہ تھیسس ہے، آپ کی جو یہ ریسرچ ہے، یہ تو پوری ہماری قرآن کی ایکسپلینیشن کرتی ہے۔ اور پھر ڈاکٹر کیتھ مور نے دیکھا اور انہوں نے کہا یہ چیز تو
میں نے اب دنیا کے سامنے رکھی ہے، اس کا تو فادر میں ہوں، اس کو تو انوینٹ کرنے والا میں ہوں، یہ اس سے پہلے تو انسانوں کو پتہ ہی نہیں تھی، لیکن یہ بات تمہاری کتاب میں ایگزیکٹ لکھی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا ہو سکتی، اس کا مطلب اس بات کو بتانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ڈاکٹر کیت مور پھر جاتے ہیں اور قرآن اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اور پھر پورے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ ایمبریولوجی سے ریلیٹڈ کتنی آیتیں ہیں، ان سب پہ ریسرچ کرتے ہیں، اور اینڈ رزلٹ یہ پہنچتا ہے ڈاکٹر کیت مور اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں کیسے ظاہر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں جو وہ دلیل ہمیں دے رہے ہیں وہ ہے مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں دلیل دے رہے ہیں کہ انسانوں کو مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں شک ہے، تو انسان اپنے جو ہے نا پیدائش کے پروسیس کو دیکھے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے، اور پھر وہ ایک غور و فکر کرے کیا وہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے۔ لوگوں، اگر تمہیں مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہے اور بے شکل والی بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت کھول دیں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بہت بری عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، یعنی بڑھاپے تک، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر مے برسایا کہ یکایک وہ فبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر طرح کی خوشنما نباتات اگلنی شروع کر دی۔ یعنی دو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی مرنے کے بعد کی زندگی پہ، ایک ہے اپنی پیدائش پہ آپ غور و فکر کریں، دوسرا ہے آپ اس زمین پہ غور و فکر کریں کہ زمین پہ جیسے ہی بنجر زمین پہ کی وارث آتی ہے، اس میں سے جو وہاں پر کچھ بھی جان نہیں ہوتی، لیکن وہیں سے بنسپتیاں، پیڑ، طرح طرح کے پھل نکلتے ہیں، تو یہ بھی تو نشانی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی مرنے کے بعد پیدا کر دے گا۔ تو دو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے یہاں دی ہیں آخرت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا آیت نمبر 6 میں، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی یہ سب کچھ، یہ نشانیاں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، یعنی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی دینے والی کتاب کے بنا گردن اکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں انسانوں میں سے جن کے پاس نہ تو کوئی علم ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، نہ کوئی اللہ کی کتاب ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں لوگوں سے جھگڑتے ہیں۔ جیسے کہ آج ہم بھی ہیں، ہم کسی کو قرآن اور سنت کی بات بتائیں، نہ ان کے پاس دلیل ہے، نہ کچھ ہے۔ ہاں بھائی، بلی راستہ کاٹ گئی، اپشگن ہو گیا، بھائی کیا دلیل ہے؟ نہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ذکر ہے، نہ اللہ کے رسول نے بتایا، نہ کہیں اس کا ذکر ہے، نہ پہلی آسمانی کتابوں میں ذکر ہے۔ بھائی بلی راستہ کاٹ گئی، اپشگن ہو گیا، بھائی کاٹ گئی تو کاٹنے دو، ایک بلی کے راستہ کاٹنے سے تمہارا اپشگن ہو جائے گا؟ بلی گھر میں رو رہی ہے، اسے بھگا کر آؤ، نیستی پھیلے گی، بھائی رونے دو، کیا پتا کیا بیت رہی ہے اس کے دل پہ، اس کا بچہ کہیں چلا گیا ہے، کیوں پریشان ہے، اس کی پریشانی پوچھو اس سے جا کے، اس کو دودھ پلاؤ، اس کو چھپاؤ۔ اس کو بہانے لگتے ہیں کہ نوسط پھیل رہی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے مطلب کہ دین کے معاملے میں اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بنا علم کے کسی سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں کہا، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 11 سے منافقینہ طرز عمل اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کناروں پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، یہ ہے کھلا گھاٹا۔ یعنی انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو منافقت دکھاتا ہے، یعنی اسلام پہ عمل کرتا ہے کنارے پر رہ کر، اگر فائدہ ہوا تو وہ اچھے اچھے کام کر لے گا، نقصان ہوا تو وہ اسلام سے پھر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہے کھلا گھاٹا۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ، یہ ہے گمراہی کی انتہا۔
وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ قریب ہے، بہت ہی برا ہے اس کا سرپرست اور بہت ہی برا ہے اس کا ساتھی۔ اب مومنوں کے لیے بشارت آئے گی جو عمل کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ آیت نمبر 15 سے وہی مضمون ہے کہ امید کی رسی ہمیشہ تھامے رہو، کبھی بھی نہیں چھوڑنی ہے۔ نا امیدی کفر ہے، وہی چیز پھر آئے گی۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے سے آسمان تک پہنچ کر چھید کرے، پھر دیکھ لے کہ کیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہو۔ یعنی جو دنیا اور آخرت میں یہ کہتے ہیں، یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہ کرے گا، ان کے لیے مثال دی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 میں کہا، ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ حق پر کون ہے یہ فیصلہ روز قیامت ہوگا۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے، جو لوگ ایمان لائیں اور جو یہودی ہوئے اور سابئی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے بیچ اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی ملی، جو لوگ شیعہ ہو گئے، جو سنی ہو گئے، بریلوی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، ان سب کے بیچ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ سب کچھ اللہ کی نگاہ میں موجود ہے، اللہ کی نظر میں ہے۔ میرا رب نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ وہ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے۔ تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سجدے میں پڑے ہیں وہ سب جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور پیڑ اور جاندار اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے حقدار ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ بے عزت اور رسوا کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، یعنی عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب جہنم کے عذاب کا ہولناک منظر ہمارے سامنے آئے گا تو ہمیں اپنے دل میں اس کو محسوس کرنا ہے کہ یہ کتنا خطرناک منظر ہے۔ یہ دو فریق ہیں جن کے بیچ اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے آگ کے لباس وہ کاٹے جا چکے ہیں، یعنی لباس بھی آگ کا ہوگا۔ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرج ہوں گے۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو جلنے کی سزا کا مزہ، یعنی جہنم سے بھاگ بھی نہیں سکتے۔ اور دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے بھلے کام کیے، ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے سجائے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ ان کو پاکیزہ بات وہ قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں تعریف کے قابل خوبیوں کے مالک اللہ کا راستہ دکھایا گیا۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اس مسجد حرام کی زیارت میں رکاوٹ بنے ہوئے، یعنی مشرکین مکہ مسلمانوں کو مسجد حرام پر آنے نہیں دے رہے تھے اور مسلمانوں کو وہاں سے نکال جاتا، تبھی وہ مدینہ میں جا کر انہوں نے پناہ لی تھی۔ زیارت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حق برابر ہیں۔ دیکھیں، ایک بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہہ دی کہ یہ لوگ مشرکین مکہ مسجد حرام میں رکاوٹ بن گئے مسلمانوں کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے سب کے، حالانکہ وہ گھر سب لوگوں کے لیے عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اس میں کوئی بھی آئے عبادت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا جس اصول کی خلاف ورزی آج ہمارے سامنے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس مسجد میں، یعنی مسجد حرام میں، مقامی باشندوں یعنی جو وہاں کے رہنے والے ہیں مکہ کے، ان کے باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حق برابر ہیں۔ جو باہر سے آتے ہیں، انڈیا سے کوئی حج کرنے گیا، کوئی ساؤتھ افریقہ سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، اور جو مکہ کے رہنے والے ہیں، دونوں کے حق برابر ہیں، دونوں کے حق برابر ہیں۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ آج پوری ایک ٹورسٹ انڈسٹری کھڑی کر دی گئی ہے، حج سے ہی لوگ پیسہ کمانے میں لگ چکے ہیں۔ اور جو مسجد کے قریب، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں ایسا ہوتا تھا جیسے حج کے لیے لوگ آئیں
اور مسجد کے جو قریب کے جو کے گھر تھے نا ان کو خالی کر دیا جاتا تھا، یعنی ان میں کوئی نہیں رہتا تھا، فری آف کاسٹ کوئی بھی مسافر آئے کہیں بھی ٹھہرے، اور وہ سب کے حق برابر رہتے تھے، کسی کی اجازاری وہاں نہیں چلتی تھی۔ لیکن آج پوری طرح مکہ کے آس پاس اپنے بڑے بڑے ٹاور کھڑے کر کے بلڈنگیں کھڑی کر دی بھائی، مکہ کی یہاں سے مکہ دکھ رہا ہے، اس ہوٹل کا چارج اتنا ہے، اس کا اتنا ہے، اور وہ خوب پیسہ کمانے میں مقامی باشندے لگے پڑے ہیں، باہر والے جو لوگ آتے ہیں ان کے حق کو پوری طرح بھول گئے ہیں۔ یعنی ایک ٹورسٹ انڈسٹری کی طرح وہ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے تو بلے بلے ہو گئی، مکہ میں ہمیں ہیں اور ہم تو یہاں پہ خوب تجارت کریں گے ان لوگوں سے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا اس ٹائم پہ ساری چیزیں فری آف کاسٹ ہونی چاہیے تھی، جو کہ ہوٹل وغیرہ کی ہے۔ دیکھیں ٹورسٹ انڈسٹری کا میں آپ کو اگزامپل دوں، آپ کا جو حج کا پیکج بنتا ہے نا وہ سم تھنگ، میرے جو والدین کا بنا تھا وہ 7 لاکھ کا بنا تھا، اس میں جو ہوٹل تھا وہ دور تھا تھوڑا، یعنی مکہ سے جو جو حرم ہے اس سے دور تھا، یعنی میٹرو سے ان کو آنا پڑتا تھا، میٹرو میں بیٹھتے تھے اور پھر میٹرو سے ان کو آنا پڑتا تھا وہاں تک، اتنی دور مطلب ملا تھا 7 لاکھ کے پیکج میں۔ اور یہ حج کیا تھا انہوں نے آج سے مطلب 4 5 سال پہلے، اور شاید اس سے مطلب زیادہ ہو گئے ہوں، اتنے سال پہلے حج کیا تھا، اور وہ 7 لاکھ میں ہوا تھا، اور میٹرو سے آنا پڑتا تھا۔ اور جبکہ جو پیکج تھا، یعنی اگر آپ کو قریب کا ہوٹل چاہیے تھا تو پیکج آپ کا اور اوپر جا رہا تھا، اور اگر آپ پرائیویٹ کرتے تو اور اوپر جاتا ہے۔ یعنی یہ حق برابر نہیں ہے، یہ کوئی ٹورسٹ انڈسٹری نہیں ہے کہ بھائی آپ تو کیا کریں، آپ تو یہ دیکھیں بھائی حاجی اتنے آ رہے ہیں، اور جس کا اپلیکینٹ مطلب پہلے ہے اس کو نزدیک کا ہوٹل دے دیں، جو بعد میں مطلب جن کے فارم وغیرہ ہیں ان کو تھوڑا دور کا مطلب کہ دیتے جائیں، سب کے حق برابر رکھیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو زیادہ پیسہ دے رہا ہے اس کو وی آئی پی سہولت وہاں پہ مطلب دی جا رہی ہے، حج کے درمیان ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے باشندوں کے سب کے حق برابر ہیں، وہاں پہ کوئی وی آئی پی کلچر، کوئی ایسا ٹریٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے سب کو احرام پہنا دیا کہ سب میرے سامنے بندوں کی حیثیت سے حاصل ہو، تم ہوگے اپنے دیش کے پرائم منسٹر لیکن میرے سامنے دو چادر میں آ کے کھڑے ہوں گے، غریب بھی دو چادر میں آ کے کھڑا ہوگا، امیر بھی دو چادر میں آ کے کھڑا ہوگا، تاکہ تم میں کوئی ڈفرنس نہ دکھے، تم میں یونیٹی دکھے۔ لیکن اس میں صرف احرام میں ہی وہ یونیٹی رہ گئی، احرام کے بعد آپ دیکھیں گے جو غریب ہے بیچارہ وہ اپنے غریب کے ہوٹل میں، دور کے ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہے، اس کو کھانا بھی اچھا نہیں مل رہا، اور جو امیر ہے اس کے سامنے ڈشز کے انبار لگے پڑے ہیں، اس کا ہوٹل بڑا ہے، اس کو سیپریٹ کمرہ حاصل ہے، وہ کی کعبہ کے نزدیک ہے، وہ کعبے کو سامنے سے دیکھ رہا ہے۔ یہ ٹورسٹ انڈسٹری بنا دی گئی پوری، جیسے ہم نینی تال جاتے ہیں نا کہ یہاں سے یہ لیک کا ویو اچھا دکھے گا تو اس ہوٹل کے وہ مطلب چارج وہ زیادہ ہے، تھوڑا پہاڑ کے اوپر آپ کو پیدل چلنا پڑتا ہے، آپ 500 میٹر پہاڑ پہ واکنگ کرنی پڑے گی تو اس ہوٹل کے ریٹ کم ہے، تو وہ ٹورسٹ انڈسٹری ہے، اور یہی مکہ میں ٹورسٹ انڈسٹری کر دی۔ تو یہ بڑی سوچ و بچار کرنے والی بات ہے کہ اگر کوئی حکومت ایسی اللہ تعالیٰ کی وہ لائے، ایک خلافت دوارا لائے جہاں پہ ہم اس نظام کو پھر سے درست کر دیں، جہاں پہ مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والے باشندوں کے حق ہم برابر رکھیں، کہ مکہ میں کسی کی اجازاری نہیں ہے، یہ حج ہے، یہ کوئی ٹورسٹ کی یہ اسپورٹ نہیں ہے، ٹورسٹ انڈسٹریز کو نہیں بنانے دیا جائے گا، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حق برابر ہیں، ان کا رویہ یقیناً سزا کا حقدار ہے۔ اس مسجد حرام میں جو بھی سچائی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اپنائے گا، جو بھی سچائی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اپنائے گا، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ حج کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی پکار، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتے تھے، کیونکہ امی حاضرہ مکہ میں وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے بچپن میں، لیکن بیچ بیچ میں چکر مارا کرتے تھے، تو آتے تھے تو وہیں پہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ کی تعمیر کی تھی، اور وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کری تھی کہ اس گھر میں لوگوں کو دور دور سے بلا، اور اس کا طواف کرنے والوں کے لیے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور اسی دعا کا یہ جواب ہے کہ آج پوری دنیا سے لوگ حج کرنے وہاں جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ہی یہ جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر یعنی وہ کعبہ کی جگہ طے کی تھی اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ وہ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں میں حج کے لیے عام اعلان کرا دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز جگہ سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں، تاکہ وہ فائدے دیکھے جو یہاں ان کے لیے رکھے
गए हैं, और कुछ मुकर्रर दिनों में उन जानवरों पर अल्लाह का नाम ले जो उसने उन्हें दिए हैं, खुद भी खाएं और तंगदस्त मोहताज को भी दें। यानी हाँ, कुर्बानी का जानवर का यहाँ जिक्र है। फिर अपना मेल कुचेल दूर करें और अपनी नजरें पूरी करें, इस पुराने घर का तवाफ करें। ये था वो काबा की तामीर का मकसद, और जो कोई अल्लाह की कायम की हुई पाबंदियों का एहतराम करे तो ये उसके रब के नज़दीक खुद उसी के लिए बेहतर है। और तुम्हारे लिए मवेशी की जानवर हलाल किए गए हैं, सिवाय उन चीज़ों के जो तुम्हें बताई जा चुकी है। तो बुतों की गंदगी से बचो, झूठी बातों से परहेज करो, यकसू होकर अल्लाह के बंदे बनो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करे तो मानो वो आसमान से गिर गया। अब या तो उसे परिंदे उचक ले जाएंगे, या हवा उसको ऐसी जगह ले जाकर फेंक देगी जहां उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। ये है असल मामला, इसे समझ लो। और जो अल्लाह के मुकर्रर किए हुए शायार यानी निशानियों का एहतराम करे तो ये दिलों के तकवे में से, यानी अल्लाह ताला की जो निशानियां हैं, जो शायार हैं, जो उनका एहतराम करे, उनका अदब करे, तो ये दिलों के तकवे में से। अल्लाह ताला की निशानियों वो क्या हैं, जो शायार हैं वो क्या हैं, कि सफ़ा है, मरवा है, जो हजर अस्वद है वो है। तो इनका जो एहतराम करे ये दिलों के तकवे में से है। तो जो कोई अल्लाह ताला की निशानियों का एहतराम करे तो वो तो अल्लाह ताला ने कह दिया ये दिलों का तकवा है। तो जो कोई अल्लाह ताला के कुरान का एहतराम करे, तो इससे क्या बात मतलब साबित हुई, अल्लाह ताला के कुरान का भी अदब और एहतराम हमें करना चाहिए। और उसमें एक बात रह गई थी कि जो मकामी बाशिंदे हैं और जो दूर से आने वाले बाशिंदे हैं, दोनों के हक बराबर थे। यानी अल्लाह ताला ने दोनों के हक उसमें हमारे लिए बराबर रखे हैं। एक बात क्या थी वो दोबारा मैं सोच रहा था बता दूं, लेकिन वो दोबारा जहन से मेरे फिर से निकल गई। अल्लाह ताला वो फिर से जहन में डाले तो इंशाल्लाह मैं उसको दोबारा बता दूंगा, वो निकल गई मेरे जहन से। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 33 में कहा, 33, तुम्हें एक मुकर्रर वक्त तक उन कुर्बानी के जानवरों से फायदा उठाने का हक है, फिर उनके कुर्बान करने की जगह इसी पुराने घर के पास है। हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक एक कायदा तय कर दिया है, ताकि उस उम्मत के लोग उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उनको बख्शे हैं। इन अलग अलग तरीकों के अंदर मकसद एक ही है, वो तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, और उसी के तुम फरमाबरदार बनो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी दे दो आजिजाना रविश अपनाने वाले को, जिनका हाल ये है कि अल्लाह का ज़िक्र सुनते हैं तो उनके दिल काँप उठते हैं। यानी ईमान वालों का दिल अल्लाह ताला का ज़िक्र सुनकर काँप उठते हैं। जो मुसीबत भी उन पर आती है, उस पर सब्र करते हैं, नमाज़ कायम करते हैं, और जो कुछ रोज़ी हमने उनको दी है उसमें से खर्च करते हैं। यानी अल्लाह ताला का ज़िक्र सुन के वो दिल कैसे काँपते हैं? देखें ऐसे काँपते हैं कि जैसे ही उनका ईमान इस कुरान पे इतना गहरा होता है कि वो इसको सच में ही अल्लाह का कलाम मानते हैं, उन्हें रत्ती भर भी शक नहीं होता। जब उनके सामने इस कुरान में अल्लाह ताला वो दर्दनाक अज़ाब की आयतें उनके सामने रखता है, तो वो खुद डर जाते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस अज़ाब से पनाह दे, उनके दिल काँप जाते हैं। अल्लाह ताला इनाम की आयतें बताता है, तो वो अल्लाह ताला से उम्मीद लगाते हैं, अल्लाह ताला इस जो जन्नत की जो नेमतें हैं इसका हमें अल्लाह ताला इसमें तो दाखिल कर, हमें इसका मज़ा चखा। जब अल्लाह ताला के अहकाम आते हैं तो उनके दिल काँप उठते हैं कि अल्लाह ताला के इस बाहरी अहकाम पे हम कैसे अमल करेंगे। ये ईमान वाले की कैफ़ियत होती है। लेकिन हम तो क्या है, बस एक कान से सुनते हैं कुरान को और दूसरे कान से निकाल लेते हैं। हमारा यह हाल है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे दिलों में वो ईमान नहीं दाखिल हुआ जो अल्लाह ताला चाहता है। अगर हमारी कैफियत ये हो रही है जो कि कुरान बयान कर रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर वो ईमान दाखिल हो चुका है। तो अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला ये ईमान बरकरार रखे, और इस ईमान को मजीद और बढ़ाए। फिर आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला ने कहा, और कुर्बानी के ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह के शायार में शामिल किया है, तुम्हारे लिए उनमें भलाई है, तो उन्हें खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम लो, और जब कुर्बानी के बाद उनकी पीठें जमीन पर टिक जाएं तो उनमें से खुद भी खाओ, उनको भी खिलाओ जो कनात किए बैठे हैं, और उनको भी जो अपनी ज़रूरत पेश करे। इन जानवरों को हमने इस तरह तुम्हारे मातहत किया है ताकि तुम शुक्रिया अदा करो। यानी अल्लाह ताला ने तमाम जानवरों को हमारे मातहत कर दिया।
اور اونٹ کو جو جو کہ وہ قربان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ذبح کرنے کا، اونٹ کو کھڑا کیا جائے گا، اس کی گردن اوپر اٹھائی جائے گی اور اس کو کھڑے کھڑے ہی وہ ذبح کیا جاتا ہے، اگر آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی ہو اونٹ کی۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پوچھتے ہیں نہ خون، یعنی قربانی کا اصل مقصد یہاں بتایا جائے گا۔ جو قربانی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں، ہم عید پہ بھی کرتے ہیں، نہ ان کے گوشت اللہ کو پوچھتے ہیں اور نہ ان کے خون، مگر اسے تمہارا تقوی پوچھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے دل کا تقوی پوچھتا ہے کہ آپ نے وہ کے جذبے سے وہ قربانی کی ہے۔ اس نے اس نے ان کو تمہارے اس طرح ماتحت کیا ہے تاکہ اس کی دی ہوئی ہدایت پر تم اس کی بڑائی بیان کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دو بھلے کام کرنے والوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ جنگ کا حکم دیں گے ہمیں، آیت نمبر 38 سے۔ یقیناً اللہ مدافعات یعنی بچاؤ کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے، یقیناً اللہ کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، یعنی یہ جنگ کی اجازت دے دی گئی، پہلا حکم جنگ کا آ گیا تھا ہمیں۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ مکہ میں دیکھیں کتنا ظلم ہوا تھا، اور اللہ یقیناً ان کی مدد کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، یعنی مکہ سے نکال دیے گئے تھے، صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہے تو خانقاہیں اور گرجا گھر اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا بہت زیادہ نام لیا جاتا ہے سب ڈھا دی جائیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، یعنی اسلامک نظام قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اقتدار دے گا تو کیا ہوگا؟ اقتدار میں آنے کے بعد وہ نیک بندے کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام کہ ملک میں نماز کو قائم کریں گے، پورے ملک میں نماز قائم کی جائے گی، نماز کی قائم وہ کرنے کا حکم دیں گے۔ دوسرا حکم کیا دیں گے؟ زکوٰۃ کا سسٹم درست کریں گے، یعنی معاشی جو نظام ہوگا ملک کا اس کو وہ درست کریں گے، اور زکوٰۃ کا سسٹم وہ منوس کہ اس میں نافذ کریں گے۔ پہلا نماز، دوسرا زکوٰۃ، پھر کیا کریں گے؟ ہر بھلائی کا حکم دیں گے، یعنی جو نیک لوگ ہیں جب انہیں ستہ ملے گی تو وہ پھر بھلائی کا حکم دیں گے، بھلائی کے حکم میں سارے حکم داخل ہیں، پھر برائی سے روکیں گے اور ساری برائیاں ختم کر دیں گے پورے معاشرے سے۔ اقتدار ملنے کے بعد یہ کریں گے لوگ، اور تمام معاملوں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 42، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین والے بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب حق کا انکار کرنے والوں کو میں نے پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا۔ اب دیکھ لو کہ میری سزا کیسی تھی۔ وہ قصوروار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے، اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں۔ کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی محل کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ وہ زمین میں وہ چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل وہ سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے یہاں ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہوا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہماری گنتی کے وہ کتنے سال کے برابر ہے؟ 1000 سال کے برابر۔ آیت نمبر 47 میں بڑی بہترین بات کہہ دی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن ہمارے لیے وہ کتنے سال کے برابر ہے؟ 1000 سال کے برابر ہے۔ اب ایک کیلکولیشن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں بتائی گئی کہ اس امت کی وہ عمر ہے آدھا دن، اور اس امت کی عمر کی آدھا دن، بڑی لمبی وہ حدیث ہے، اور آخر میں بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کی عمر ایک دن ہے، ایک دن۔ تو یہ ایک دن وہ کس اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تو ایک دن میں کتنا ہوگا؟ 1000 سال۔ اور پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں اور میرا رب میری امت کو آدھے دن کی مہلت بھی دے گا، تو آدھے دن میں کتنے سال ہوگا؟ 500 سال۔ ایک دن میں کتنے سال ہوگا؟ 1000 سال۔ تو وہ ٹوٹل کتنے سال بنے؟ 1500 سال۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتنے سال ہو گئے؟ یہ 1447 ہجری چل رہی ہے، اور کتنے سال مطلب ہونے؟ 1500 سال۔ تو 1.5 دن ہے نا اس امت کی عمر، تو 53 سال بچے۔
तो 53 साल में क्या होगा, या तो कि वो बड़ी कयामत आ जाए या उसकी तरफ मामला चला जाए, या अगर बड़ी कयामत ना आए तो अल्लाह ताला क्या करे, इस उम्मत पे अजाब नाजिल करे और दूसरे लोगों को मुसलमान करे और इस निजाम को फिर से मतलब चलाए। यानी इस उम्मत पे अगर ये उम्मत इन 53 सालों में नहीं सुधरी तो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब का कोड़ा पड़ेगा, ये मुसलमान आपस में लड़ेंगे, जंगें होंगी, आपस में मारे जाएंगे, और अल्लाह ताला अपने दूसरे महबूब बंदों को उठाएगा और वो उनके हाथ में फिर इस दीन की कमान रख देगा और वो इस दीन को आगे लेकर चलेंगे। तो ये हमारे हाथ में है कि हम तौबा करके अब भी ईमान में दाखिल हो जाएं, हम भी अब भी इस्लाम में हम दाखिल हो जाएं, इस्लाम पे अमल करने वाले बन जाएं, इस्लाम को नाफिज करने वाले बन जाएं, ताकि हम अल्लाह ताला के गजब से हम बच सकें। तो यहाँ का एक दिन तुम्हारी गिनती के 1000 साल के बराबर हुआ करता है अल्लाह ताला के नजदीक। फिर अल्लाह ताला ने कहा, वो कितनी ही बस्तियां हैं जो जालिम थी, मैंने उनको पहले मोहलत दी, फिर पकड़ लिया और सबको वापस तो मेरे ही पास ही आना है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दो कि लोगों, मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ वो शख्स हूँ जो बुरा वक्त आने से पहले साफ खबरदार कर देने वाला हूँ। फिर जो लोग ईमान लाएंगे और भले काम करेंगे उनके लिए मगफिरत है और इज्जत की रोजी, और जो हमारी आयतों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे वो दोजख के यार हैं। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले हमने वो ना कोई रसूल ऐसा भेजा है और ना नबी जिसके साथ ये मामला पेश आया हो कि वो जब उसने तमन्ना की शैतान ने उसकी वो तमन्ना में खलल डाल दिया। इस तरह जो कुछ भी शैतान खलल डालता है अल्लाह उनको मिटा देता है और अपनी आयतों को पुख्ता कर देता है। अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। वो इसलिए ऐसा होने देता है ताकि शैतान की डाली हुई खराबी को फितना बना दे उन लोगों के लिए जिनके दिलों को निफाक यानी वो कपटाचार का रोग लगा हुआ है और जिनके दिल खोटे हैं। हकीकत ये है कि जालिम लोग दुश्मनी में बहुत दूर निकल गए हैं। और इल्म रखने वाले लोग जान ले कि ये हक है तेरे रब की तरफ से और वो इस पर ईमान ले आए और उनके दिल उसके आगे झुक जाएं। यकीनन अल्लाह ईमान लाने वालों को हमेशा सीधा रास्ता दिखा देता है। इनकार करने वाले तो उसकी तरफ से शक ही में पड़े रहेंगे। वो किसकी तरफ से? कुरान की तरफ से। यहाँ तक कि या तो उन पर कयामत की घड़ी अचानक आ जाए या एक मनहूस दिन का अजाब आ जाए। उस दिन बादशाही अल्लाह की होगी और वो उनके बीच फैसला कर देगा। जो ईमान रखने वाले और भले काम करने वाले होंगे वो नेमत भरी जन्नतों में जाएंगे। यानी उस दिन बादशाह सिर्फ अल्लाह ताला होगा। अल्लाह ताला सारी सब कुछ दुनिया को खत्म करके वो पुकारेगा, आज कहाँ है वो दुनिया के बादशाह जो बड़े बने फिरते थे, आज कहाँ है वो बागी? आज बादशाही किसकी है? सिर्फ अल्लाह ताला की रहेगी उस दिन बादशाही। और जिन्होंने कुफ्र किया होगा और हमारी आयतों को झुटलाया होगा उनके लिए रुसवा कर देने वाला अजाब होगा। और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की फिर कत्ल कर दिए गए या मर गए, अल्लाह उनको अच्छी रोजी देगा और यकीनन अल्लाह ही बेहतरीन रोजी देने वाला है। और वो उन्हें ऐसी जगह पहुंचाएगा जिससे वो खुश हो जाएंगे, यानी कि जन्नत। बेशक अल्लाह अलीम सब कुछ जानने वाला और हलीम यानी सहनशील है। ये तो है उनका हाल, और जो कोई बदला ले वैसा ही उसके साथ किया गया फिर उस पर जाती भी की गई हो तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करेगा। अल्लाह माफ करने वाला और दरूजर करने वाला है। आयत नंबर 61 से आएगा कि कायनात का पूरा निजाम सिर्फ अल्लाह ताला चला रहे हैं। ये इसलिए है कि रात और रात से दिन और दिन से रात निकालने वाला अल्लाह ही है और वो सब कुछ सुनने और सब कुछ देखने वाला है। ये इसलिए कि अल्लाह ही हक है और वो सब बातिल हैं जिन्हें अल्लाह को छोड़कर ये लोग पुकारते हैं, और अल्लाह ही बुलंद और बुजुर्ग है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है और उसकी बदौलत जमीन हरी भरी हो जाती है? हकीकत यह है कि वो तो बारीकियों तक पर वो नजर रखने वाला और बहुत बाखबर है। उसी का है जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में है। बेशक वही बेनियाज और तारीफ के काबिल है। अब अल्लाह ताला के एहसानात आएंगे और बंदों की नाशुक्री। तो क्या तुम देखते नहीं हो कि उसने वो सब कुछ तुम्हारे काम में लगा रखा है जो जमीन में, यानी सब कुछ इंसान की खिदमत में लगा दिया, और उसी ने वो नाव को वो कायदे का पाबंद बनाया है। यानी नाव को जिस समुद्र में एक छोटी सी सुई भी डालते हो वो डूब जाती है, अल्लाह ताला ने बड़ी से बड़ी नाव उसमें मतलब कि दौड़ा दी। ये अल्लाह ताला के बनाए हुए कानूनी तो हैं।
کہ ناؤ کو وہ قاعدے کا پابند بنا دیا کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کی اجازت کے بنا وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے لیے بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے، اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان بڑا ہی حق کا انکاری ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، وہ یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم وہ کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ قیامت کے دن تمہارے بیچ ان سب باتوں کا فیصلہ وہ کر دے گا جن میں تم اختلاف وہ کرتے رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے۔ اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند اتاری ہے، نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیتیں سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیتیں سناتے ہیں۔ ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے زیادہ بری چیز کیا ہے؟ آگ۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو حق کو قبول کرنے سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 73 سے 78 تک پوری دعوت قرآنی کا اللہ تعالیٰ نے خلاصہ رکھ دیا کہ قرآن کی دعوت کیا ہے۔ 73 سے لے کے 76 تک یہ دعوت عام ہے جو کہ تمام انسانوں کو دی گئی ہے۔ اس میں دعوت ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت، اس رسالت کی دعوت اور آخرت کی دعوت۔ اس کے بعد ایک دعوت خاص ہے جو کہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے ہیں، ان لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آخر کی 2 آیتوں میں دعوت دی ہے۔ تو ان کے جو تفصیلی لیکچر ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ کو مل جائیں گے۔ ان آیتوں پہ ڈیٹیل مطالعہ ہوا ہے، ایک ایک آیت پہ گھنٹوں بعد چلی ہے، تو وہاں سے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم ان آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کی دعوت دیں گے۔ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے، اور سچ تو یہ کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے حکموں کو بھیجنے کے لیے فرشتوں میں سے بھی پیغام پہنچانے والے کو چنتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی۔ وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی پہلی جو 2 آیتوں میں بات کی گئی اللہ تعالیٰ کی ایمان باللہ کی، اب جو بات آ رہی ہے ایمان بال رسالت کی، آیت نمبر 75 میں، یعنی رسالت پہ ایمان لاؤ۔ اب آیت نمبر 76 میں ایمان بال آخرت کی بات آئے گی۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ سب کچھ جانتا ہے وہ، تمہارا حساب کتاب بھی لے گا، اور سارے معاملے اسی کی طرف پلٹتے ہیں۔ اب آئے گی عمل کی دعوت آیت نمبر 70 سے، یعنی جو لوگ ایمان لے آئے اب ان کے لیے وہ عمل کی دعوت ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو۔ یعنی رکوع اور سجدے سے کیا مراد ہے؟ رکوع اور سجدہ ایک ساتھ آیا تو رکوع اور سجدے کب کرتے ہیں؟ نماز میں، یعنی نماز قائم کرو، اور اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو کامیابی نصیب ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، ہوستواکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے۔ اگر تم ایمان لے آئے ہو، امت مسلمہ کا آپ پارٹ بن گئے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام وہ کیا رکھا تھا؟ شیعہ رکھا تھا، سنی رکھا تھا، دیوبندی رکھا تھا، بریلوی رکھا تھا، مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی یہی تمہارا نام ہے۔ یعنی اس قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ یعنی رسول ہم پر یہ گواہی دیں گے میں نے ان تک اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا، اور وہ یہ امت سے گواہی لے کر چلے گئے،
اور اب ہم لوگوں پر گواہ ہیں، اب ہمیں گواہی دینی ہے آخرت میں کھڑے ہو کے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، اگر پیغام نہیں پہنچایا تو کیا ہوگا؟ پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ یعنی شہادت حق کا فریضہ ہمیں انجام دینا ہے۔ یہ شہادت گائے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ علامہ اقبال نے قرآن کی جو تفسیر کری ہے اپنے اشعار کے ذریعے، ذرا ذرا سی باتوں میں پوری آیتوں کا خلاصہ انہوں نے کی کر دیا ہے۔ یعنی تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وہ تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے جڑ جاؤ، وہ ہے تمہارا سرپرست، بہت ہی اچھا ہے وہ سرپرست اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے اور جہاد وہ کرنے کی ہمیں توفیق دے، اس کا حق ادا کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپنے کام کے لیے چنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے اپنا خوب سارا جتنا بھی کام لے سکتا ہے دین کا لے لے۔ ہم اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے کام سے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے تو ہم اس کا حق ادا ہم بالکل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو الحمدللہ آج کی دورہ قرآن 18 کی ہم نے مکمل کر لی ہے، جس میں ہم نے سورہ انبیاء سے لے کر سورہ حج تک کا مطالعہ ہم نے کیا ہے، اس کا سفر ہم نے طے کیا ہے یہاں پر۔ تو ہم سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں بھائی مباحد کا کہ آپ نے اتنی خوبصورتی سے قرآن کے پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، آمین۔ اور تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ جو کچھ آج آپ نے سیکھا ہے اس پر غور بھی کریں، ساتھ ساتھ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ جتنی بھی یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈز ہوتی ہیں یہ ان کو آگے پہنچانے کا کام بھی آپ کر سکتے ہیں، ان کو اسٹیٹس پر اسٹوریز پر لگانے کا آپ کام کر سکتے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ میں ہی انشاءاللہ کاؤنٹ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کو ہماری زندگی کا رہنما بنا دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔